ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ علی جدی علیہ السلام کے پاس ٹھیک 3 ذی الحجہ کو امام مسلم کا خط پہنچتا ہے کہ امام حالات بڑے اچھے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ کوفہ والوں نے بیعت کر لی ہے، جانثاری کا جذبہ بھی ان کے اندر ہے، یہ ابھی اپنے عہد سے پلٹے نہیں ہیں۔ ادھر امام مسلم کی جس دن شہادت ہوئی اسی دن امام حسین کے پاس 3 ذی الحجہ کو خط پہنچا۔ امام علی مقام نے خط پڑھا، گھر والوں کو تیاری کا حکم دے دیا، اور پھر ادھر خاندان نبوت میں کوفہ جانے کے لیے تیاری شروع ہو گئی۔ جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو سعید خدری، مولائے کائنات کے شاگرد حضرت سعید ابن مسیب، ان حضرات کو پتہ چلا، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پتہ چلا، تو ہر ایک آ کر کہتا امام آپ کوفہ نہ جائیں، کوفی لا یوفی، وہ اپنا عہد توڑ دیں گے۔ امام نے فرمایا کہ میں نے اپنا نمائندہ تمہارے مشورے پر کوفہ بھیجا اور یہ اس کا خط ہے، اس نے کہا کہ حالات اچھے ہیں، آپ تشریف لے آئیں، اس لیے اب میں نے جانا ہے۔ امام کو کہا گیا امام نہ جائیں، وہ محفل برخاست ہو گئی۔ انفرادی طور پر بھی لوگ آتے، اجتماعی طور پر بھی لوگ آتے۔ آخر کار حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ، رئیس المفسرین، سید المفسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا امام صبر کرنا چاہتا ہوں لیکن دل کو صبر نہیں ہوتا، اس لیے بار بار روکنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اگر مجھے یہ پتہ چلتا کہ میں آپ سے لڑ کر کے آپ کو روک لیتا، یعنی آپ سے جھگڑا کرتا آپ کو روکنے کے لیے، اور میرے لڑنے سے اور جھگڑنے سے آپ رک جاتے تو میں آپ کو روکنے کے لیے آپ سے جھگڑا بھی کر لیتا، صرف اس لیے کہ آپ نہ جائیں، اس لیے کہ اس وقت زمین کے اوپر آپ سے بہترین کوئی ہستی ہماری نظر میں موجود نہیں ہے۔ آپ زمین اور آسمان، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے بڑی ہستی ہے اس پوری کائنات کے اندر، آپ چلے جائیں گے اور شہید ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے اس وقت امت کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، آپ تشریف نہ لے جائیں۔ جب بہت زور دیا انہوں نے اور بھی لوگوں نے زور دیا تو امام پاک نے آخر کار پھر یہ بات کہہ دی کہ میں جاؤں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا حکم دیا ہے؟ تو حضرت امام پاک نے فرمایا وہ حکم کیا ہے وہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے، اور جب تک میں زمین کے اوپر حیات رہوں گا اس وقت تک کہ وہ خواب کا راز کسی سے بیان نہیں کروں گا، اور مجھے جو حکم ہے میں وہ کر گزروں گا۔ آپ میری ایک ایک بات پر توجہ کریں تو آپ پر کربلا کا راز منکشف ہوتا جائے گا اور بات آپ پر کھلتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ امام پاک نے جب یہ بات کہی اب سب لوگ عاجز ہو گئے، اور حضرت ابن عباس نے امام کی پیشانی چومی اور کہا کہ امام ہم آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس سے نہیں رہا گیا تو ابن عباس نے ایک تجویز پیش کی، امام اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، لیکن میری گزارش ہے کہ عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے سامنے ذبح نہ کر دیے جائیں اور آپ شہید نہ کر دیے جائیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے کہ خاندان نبوت میں شہرت تھی امام علی مقام کی شہادت کی، اور اب ایسے قرائن اور آثار لگ رہے تھے کہ امام پاک کی شہادت بالکل قریب سے قریب تر ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں وہیں پر مولائے کائنات کے بھی وہ چچا زاد بھائی ہیں اور مولائے کائنات کے شاگرد بھی ہیں، تو بہت سارے راز کی باتیں انہیں پتہ تھی، بڑے روئے، یہاں تک کہ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ امام کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو اتنا روئے کہ جس تشت میں وضو کر رہے تھے وہ آنسوؤں سے بھر گیا۔ بالآخر امام پاک نے اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے افراد کے ساتھ جو ہے وہ مکے سے کوفہ کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ پختہ فرما لیا،
اور سواریاں تیار ہونے لگی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ذی الحجہ شریف کی 8ویں تاریخ تھی، یعنی کہ جس تاریخ کو 8 تاریخ کو حاجی مکۃ المکرمہ سے منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، حضرت امام عالی مقام امام حسین حج چھوڑ کر کہاں تو مدینہ منورہ سے پیدل مکہ شریف آتے تھے اور 25 حج آپ نے پیدل ادا کیے، لیکن آج مکے میں موجود ہیں، امام حج کو ترک کرتے ہیں اور عمرہ پر اکتفا کرتے ہیں، اور عمرہ کے ساتھ جو ہے آپ احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر آپ کربلا کی طرف گویا کہ بظاہر تو کوفہ کا سفر ہے لیکن حقیقت میں یہ سفر کربلا کی طرف ہے۔ بڑا خوبصورت نقشہ استاذ زمن حضرت حسن بریلوی نے کھینچا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام عالی مقام یہ نفل حج چھوڑ رہے ہیں، لیکن امام عالی مقام حج اکبر کی تیاری کر رہے ہیں۔ امام عالی مقام ایک نفل حج چھوڑ کر حج اکبر کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے حج کو کس طریقے سے، فلسفہ حج کو کربلا سے کیسے منسلک کر کے بیان کیا ہے۔ یہ عاشقوں کی طبیعت ہے، کس شان سے بیان کرتے ہیں کربلا کو۔ عاشقان رسول حضرت استاذ زمن کہتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔